مدراس میں نکاح ہونے والا تھا، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کرنے کے بعد کہا کہ بھائی لوگوں پہلے ایک بات سن لو، نکاح میں بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے قاضیانہ لوں گا، اور یہ جان لو کہ قاضیانہ میرا کتنا ہے، 3 لاکھ روپے ہے، اور ابھی جمع کرو، میں گن کر کے دیکھوں گا 1 پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے 3 لاکھ میں، اس کے بعد میں نکاح پڑھاؤں گا۔ تو بیٹے والے نے کہا شرم نہیں آتی ہے، مولوی ہو کر کے ٹوپی پہناتے ہو، 3 لاکھ روپے قاضیانہ مانگ رہے ہو، کتنے بڑے بے شرم آدمی ہو، اور وہ بھی پہلے گن کر کے مانگ رہے ہو، اس کے بعد نکاح پڑھاؤ گے۔ تو انہوں نے کتنا بڑا موقع کا چوکا مارا، وہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے مائک لے کر کے کہا کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو، ایک شادی میں 30 لاکھ روپیہ تم نے پانی کی طرح بہایا، تم کو شرم نہیں آیا؟ ارے پیسہ کمانے میں پسینہ چھوٹتا ہے، اور تم نے شادی کے نام پر پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ ایک شادی میں جو نبی کی سنت ہے سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، 2 آدمی کے موجودگی میں نکاح ہو جاتا، تم نے 30 لاکھ روپیہ خرچ کیا، تم کو شرم نہیں آئی؟ تو میں 3 لاکھ مانگ رہا ہوں، مجھ کو کہاں سے شرم آئے گی؟ پہلے قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھاؤ۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا پھیکی دکھاوٹ زیادہ، دکان گویا پھیکی دکھاوٹ زیادہ، ہے انسانیت بھاگتی آج ہم سے، کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ، ہے انسانیت بھاگتی آج ہم سے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جب اسٹیج ہی بایاں دایاں جا رہا ہے، مکھیا جی ہمارے بایاں دایاں جا رہے ہیں، تو پنچایت کا کیا حال ہوگا بھائی؟ جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ سرکس آتا ہے، سرکس میں دیکھیں گے کہ رسی پر لڑکی چلتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے، اس میں 300 روپیہ لگا کر کے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ تو سرکس چل رہا تھا، یہ اس سے بڑا مجمع 10 گنا مجمع زیادہ تھا، ٹکٹ لے کر کے بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ بھی ادھر اور رعایا ادھر۔ ایک جوان آیا، رسی کے اوپر اس نے سوئی کو گاڑا، اور ہاتھ میں دھاگا لے کر کے یوں نشانہ کر رہا، یوں نشانہ کر رہا، یوں نشانہ کر رہا ہے۔ دور میں سوئی ہے، دور میں رسی ہے، ہاتھ میں دھاگا ہے، نشانہ لے کر کے جو اس نے پھینکا، سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی، واہ رے جوان کیا کرتب دکھایا۔ یہاں تو لوگ ہاتھ میں لے کر کے سوئی لے کر کے دھاگا نہیں پھنسا پاتے ہیں، یہ 10 ہاتھ دور میں سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا پھنسا لیتا ہے پھینک کر کے۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی، واہ رے جوان کیا کرتب دکھایا۔ اب انعام دینے کی باری آئی، تو بادشاہ نے مائک پکڑ کر کے کہا کہ اس نوجوان کو انعام دو، 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب یہ سرکس دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ حیرت میں پڑ گئے، بھائی انعام کا تو سمجھ میں آتا ہے، 10 روپے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ 10 جوتا کیوں مارا جا رہا؟ تو اس بادشاہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے بیکار کام میں اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ اگر یہ علم کے پیچھے جاتا، ہنر کے پیچھے جاتا تو کتنا قیمتی انسان بنتا۔ یہ بھیک مانگنے والا نہیں، بھیک دینے والا بنتا۔
اس لیے اس کو 10 روپیہ انعام دو، 10,000 نہیں، 10 چوتے مارو، کس نے بیکار کام میں اپنی جوانی برباد کر دی۔ ایک جوان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا، سب لوگ چلے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول نے کسی جوان سے پوچھا کہ یہ کھاتا کماتا کیسے ہے؟ تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ زما ٹلت زمی ٹلت گل محمد نبی ٹلت، یہ تو گل محمد ہو گیا ہے، مسجد میں آیا تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ کھاتا کماتا کیسے ہے؟ تو بتایا گیا حضور اس کا بھائی کھاتا کماتا ہے، وہ خیرات دیتا ہے، اس کی خیرات پر یہ کھا کر کے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کوئی کام دھندا نہیں کرتا، صرف نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو اس جوان سے بڑھ کر کے رتبہ اس کے بھائی کا ہے، جو دنیا کما کر کے اس کو دیتا ہے، یہ اس کی خیرات پر رکوع سجدہ کرتا ہے، اس کا رتبہ چھوٹا ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ دین دنیا دونوں ایک ساتھ کما رہا ہے، یہ صرف دین کما رہا ہے، دنیا سے بے خبر ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محنت کریں گے، ہمت سے آگے بڑھیں گے، خود کمائیں گے اور اپنے پورے خاندان کو اپنی کمائی سے کھلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بے کوشش بے جہدے ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنجے گوہر کس کو ملا ہے، بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاجے ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ میں اپنے جوانوں کو دعا دیتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مسافر ہوں، قبولیت کی گھڑی میں آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں، جوانوں کے واسطے دعا کیجئے۔ جوان اگر ترقی کرے گا تو ملک کو ترقی ہوگی، جوان اگر ترقی سے پیچھے ہوگا ملک پیچھے ہو جائے گا۔ جوانوں کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے میں دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جلسہ سن کر کے مانک پور کا جوان گیا گھر، دارو پی رہا، تو کہنے والے نے کہا شرم نہیں آتی، ابھی تو جلسہ سن کر کے آئے۔ تو اس نے کہا جلسہ میں توبہ کر لیا ہے پھر پی رہے، جلسہ میں سب معاف ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 1 منٹ میں بتا دوں گا کہ اس میں اچھا جوان کون ہے، برا جوان کون ہے۔ جس جوان کو دیکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوست کو دیکھیے، یار کو دیکھیے وہ کیسا ہے۔ اگر اس کا یار اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر اس کا یار برا ہے تو وہ برا ہے۔ آج برائی پر نہیں ہے، کل برا ضرور ہو جائے گا، برائی کی ہوا لگے گی وہ بھی برا بن جائے گا۔ 1 منٹ میں بتا رہا ہوں، اس تھرمامیٹر کو آپ لے کر کے جائیے۔ جس کا دوست اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا دوست برا ہے وہ برا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوان سے کہتا ہوں کہ اچھا برا دوست دیکھ کر کے دوستی کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو اگر برا دوست آپ کو ہاتھ آ گیا تو آپ اچھے نہیں رہیں گے، برے بن جائیں گے۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے بولا یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے دارو حرام ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دارو آج حرام ہوئی ہے، ابھی حرام ہوئی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے 1 کروڑ کی دارو خرید لی ہے، اس کو واپس کر کے میں پیسہ واپس لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے دارو حرام ہے اسی طرح پیسہ حرام ہے، تم پیسہ واپس نہیں لے سکتے۔ کہا یا رسول اللہ میرا تو کروڑوں کا نقصان ہے، ایسا کرتا ہوں اپنے کسی غیر مسلم دوست کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہدیہ دینا بھی حرام ہے، خود پی نہیں سکتے، دوسرے کو پلا نہیں سکتے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو یتیم کا مال تھا، اب کیا ہوگا؟ کہ میں اپنی جیب سے یتیم کا مال بھروں گا، لیکن تمہیں پینے کی نہ اجازت دیتا ہوں نہ پلانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، نیا سال آئے گا،
ہمارا جوان مسلمان ہو کر کے اتنا دارو پیتا ہے عیسائیوں کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ یہ نیا سال عیسائیوں کا جشن ہے، لیکن مسلمان دارو پی کر کے عیسائیوں کا ریکارڈ توڑتا ہے۔ آئے گا محرم، یہ شیعوں کا ماتم ہے، ہمارا جوان دارو پی کر کے شیعہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور نیا سال میں جانتے بینر لگا رہتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ دارو پی کر کے بسم اللہ خراب کیا کبھی مبارک نہیں ہوگا، لکھ کر کے دے رہا ہوں، دارو سے توبہ کر لیجئے، آنے والا سال مبارک ہوگا۔ دارو کے ساتھ اگر استقبال کیا، جیسے 2025 خراب گیا 2026 بھی خراب جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے، خود بھی بچیں گے، سارے سماج کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ زاہد گئے ہے یہ مسئلہ تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے، وہ میں جو خلد پری میں روا، وہ میں کدے میں کیوں حرام ہے۔ مقرر نے آ کر کے جلسے میں مسئلہ بتایا کہ دنیا میں اگر دارو چھوڑ دو گے تو جنت میں دارو ملے گی، اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا۔ اگر دنیا میں دارو نہیں چھوڑو گے، جنت میں پہنچ بھی جاؤ گے، سب کچھ ملے گا، دارو نہیں ملے گی۔ تو ایک شاعر بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو دارو دنیا میں حرام ہے وہ جنت میں حلال کیسے ہوگی؟ جو جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیسے ہے؟ اس نے ایک مصرع پڑھا، زاہد گئے ہے یہ مسئلہ تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے، وہ میں جو خلد بری میں روا، میں کدے میں کیوں وہ حرام ہے۔ ایک بوڑھا شاعر تھا، اس نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، ہم اپنے جوانوں کے دل تک اس صدا کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی۔ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، اس جواب کو سناتا ہوں اور اپنے جوانوں سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو زنا سے، جوا سے، شراب سے قدم قدم پر مامون و محفوظ فرمائے۔ تو ادھر ادھر نہ بہک کے یہ خدا کا اپنا نظام ہے، خدا کا اپنا نظام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے، جو وہ حکم دے تو حرام ہے، جو وہ حکم دے تو حلال ہے۔ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا۔ ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم جو اب تک بچے رہے ان سے، ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی۔ مردوں کے حوالے سے آخری پیغام ہے، اتنی جلدی اتنی رفتار کے ساتھ میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا، مجھے امید نہیں تھی۔ آپ نے محبت میں مطالعے کو اتنا بہتر طریقے سے اٹھایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ گھر گھر کے جھگڑے کو ختم فرمائے، گھر گھر کا اتحاد اور اتفاق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اتنا غور سے آپ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں۔ پہلے وضو خانہ ہوتا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ حوض بنا رہتا تھا، حوض میں لوگ وضو کرتے تھے، پانی جمع ہوتا تھا، نعت کی طرح پانی جمع ہوتا تھا، اس میں لوگ وضو کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا مکھی گر جاتی تھی، وہ ڈوبتی تھی، تو کسی نمازی کو ترس آئے مکھی کو نکال دے، چھپکلی گر جاتی تھی، چھپکلی کو نکال دے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچھو گر گیا. اب نمازی کو جب رحم آیا تو اس نے انگلی بڑھایا کہ بچھو کو سہارا دیتے ہیں وہ پانی سے نکل جائے گا. جیسے ہی انگلی بڑھایا بچھو نے ڈنک مارا, اس نے ہاتھ کھینچا, پھر اس نے بڑھایا, پھر اس نے ڈنک مارا, پھر اس نے بڑھایا, پھر اس نے ڈنک مارا, وہ بڑھاتا رہا, وہ ڈنک مارتا رہا. بغل کا ایک نمازی بولا کہ مر جانے دو اس ظالم کو, جس کو تم بچا رہے ہو وہ تم کو ڈنک مار رہا ہے, مر جانے دو. اس عارف نے کتنی پیاری بات کہی, آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں, میں اس کے ساتھ بھلا کیوں کروں. اس جملے کو آپ نوٹ کر کے لے جائیے, آپ کے گھر میں اتحاد ہوگا, جھگڑا نہیں ہوگا. اس نے کہا یار میں بار بار ہاتھ بڑھا رہا ہوں, وہ ڈنک مارتا ہے, میں پھر بھی ہاتھ بڑھا رہا ہوں, وہ ڈنک مار رہا, میں بچا کر کے رہوں گا, وہ چاہے ڈنک مارتا رہے. اس نے کہا کہ وہ بچھو برا ہے, وہ برا ہو کر کے برائی چھوڑ نہیں رہا ہے, میں بھلا ہو کر کے بھلائی کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے 9 سال میں 10 لاکھ زمین کو فتح کیا, 10 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کیا, بغیر تلوار کے, بغیر تیر کے. کیسے کیا؟ صرف 3 کام کیا, صرف 3 کام ہمارے نبی نے کیا. 9 لاکھ مربع میل زمین کو, 10 لاکھ مربع میل زمین کو فتح کر لیا. پہلا کام کیا, محبت کیا, نفرت نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم بھی محبت کریں گے, نفرت نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا کام ہمارے نبی نے کیا, تلوار نہیں چلائی, تیر نہیں چلائی, میدان فتح ہو گیا. مدد دیا, مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا. دشمن کی بھی مدد فرمائی, دوست کی بھی مدد فرمائی. دوست کی مدد تو سب کرتے ہیں, دشمن کی مدد کوئی نہیں کرتا. ہمارے نبی نے دشمن کی بھی مدد کی, اس کی زمین بھی فتح کر لیا, اس کا دل بھی فتح کر لیا. اور تیسرا کام ہمیں کرنا ہے, کریں گے. ہمارے نبی نے معاف کیا, بدلہ نہیں لیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ہم معاف نہیں کریں گے, بدلہ لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر, میں ہاتھ ملانے کے لیے جا رہا ہوں اور جنازہ ہی پڑھا دوں گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.